السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو جس موضوع پہ ہونے جا رہی ہے وہ ہے کہ ہاؤ مچ وی نیڈ ہارڈ ورک فار سکسیس، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے، اور اگر موٹیویشن بھی ہے تو موٹیویشن بھی ایکٹیویشن انرجی ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں کس حد تک ہوتی ہے، اور اگر ہم پلان کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنے کا تو ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ان سب موضوع پہ آج ہماری بات ہوگی، ایک شارٹ گفتگو ہوگی اس پہ کہ اگر ہم زندگی میں کامیابی کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اور زندگی میں ہم کامیابی پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ وچ ورک از بیسٹ فار اس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ڈو اے لٹل بٹ ڈو اٹ کنٹینیوسلی۔ جب ایک انسان لگاتار کسی کام کو کرتا رہتا ہے دین ون ڈے ول ریچ ہی ول بی اے ایکسپرٹ ان دس ٹاسک، تو وہ ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ اس کام میں ماہر ہو جاتا ہے۔ سو دیر از نتھنگ فار ون ڈے جاب، نتھنگ فار 1 منٹ جاب اینڈ نتھنگ فار 1 hour جاب، اٹس ریکوائرڈ اے لانگ کنسسٹینسی۔ تو ہمیں اسٹارٹنگ میں موٹیویشن چاہیے، ہمیں اسٹارٹنگ میں وہ داد چاہیے کہ کوئی ہمیں یہ بتا سکے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں یہ حوصلہ ہی پیدا نہ ہو سکا کہ وی ہیو سچ کانفیڈینس ٹو ڈو اے تھنگ، کہ ہم اتنا کانفیڈینس اور اتنا اعتماد اپنے آپ میں رکھتے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، دین وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہی نہ ریلیز ہو چکا اور یہ کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں آ ہی نہ سکا کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، تو وہ چیز دین گوئنگ ٹو بی ہارڈ فار اس، تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ ہمارے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے، دین دیر از نو نتھنگ فار ایزی فار اس۔ تو آج جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوئے گی وہ یہی ہے کہ ریکوائرڈ اور لانگ ٹائم۔ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا، اس میں نے یہ سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اف یو ہیو ٹو ڈو اے کلیکشن اینڈ یو وانٹ ٹو کلیکٹ دا اماؤنٹ وین یو وانٹ ٹو بی ٹرائی، تو اگر آپ لوگ یہ اماؤنٹ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی بار اسٹرگل کرنی ہے، دین سلیکٹ 100 اماؤنٹ، تو آپ کو ایک 100 اماؤنٹ کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر میں 100 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اگر ناکام ہوتا ہوں تو پھر آپ نے وہ گوئنگ ٹو بی ڈسٹریکٹ ٹو اندر وے، تو پھر آپ نے دوسرے راستہ اختیار کرنا، لیکن آپ نے 100 مرتبہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو آزمانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ جب تک آپ 100 ٹائمز کوشش کر چکے ہیں پھر آپ نے اپنا پاس سے ڈسٹریکٹ ہو کے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے۔ Then first misconception is going to release. Then motivation is 5%, because this is also necessary, and this is also necessary to do ourselves, to say self yes you can do it. If we are going to be say such thing to ourselves, then it's going to be easy for us to do a job, to do big achievement. Pablo Picasso ایک ٹریننگ پہ جائے تو ایک عورت باغی باغی ان کے پاس آئی اور پوچھتی ہے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے کوئی اسکیچ ڈرا کر لوں، گفٹ لینا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کو نشانی کے طور پہ اپنے دوست کو دکھا سکوں۔ تو انہوں نے ایک پیج اٹھایا اور وہاں پہ 30 سیکنڈ میں ایک اسکیچ ڈرا کر کے دے دیا، تو اس نے کہا کہ یہ $ملینز کا ہے، جا کے قیمت چیک کروا لیجیے گا۔ تو اس عورت نے قیمت چیک کی تو وہ واقعی $1 ملین تک کا تھا۔ اگلے دن باغی باغی پیبلو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ 30 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں تو میں بھی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 3 دن میں لگا کے یہ کر سکتی ہوں، تو بتا دیں یہ آپ کیسے سیکھا ہے، کتنے دنوں میں سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سیکھنے میں مجھے 30 سال لگے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سیکھنا چاہتی ہیں تو 30 سال تک یہ پریکٹس کریں، دین یور اسکیچنگ ول بی اے $ملینز روپیے، تو پھر جا کے آپ کی بھی اسکیچنگ $ملینز کی ہو جائے گی۔ If we want to be do such things in our life, then our signature will be autographs، اور ہمارے سگنیچر مانے جا رہے ہوں، لیکن اس کے لیے ایک لانگ کنسسٹنسی چاہیے، ایک بہت لمبا سفر چاہیے، وہ مشکلوں مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے، اور وہ لگن چاہیے کہ انسان 1000 دفعہ بھی گرے اور پھر اٹھنے کے قابل ہو، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اپس اینڈ ڈاؤن کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر دین ہی ول بی ریچ ٹو اے پوائنٹ، ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے
کہ اس کے نزدیک نہ تو کریٹیسزم زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، نہ لوگوں کی باتیں زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، نہ اس کی ہار زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، دین ون تھنگ ول بی ریئلائز دیٹ ہی ڈو ہز بیسٹ جاب. وہ گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، ایک دن پھر وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اس کام میں. کیونکہ سٹارٹنگ میں جو بھی ہم پہلا سٹیپ لیں گے نا، دین اٹس دا ہارڈیسٹ سٹیپ فار اس. تو یہ بہت ہی مشکل ترین سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری انیشیٹو، ہماری وہ کنویں سے نکل کے اپنے آپ کو منوانا اور وہ سوچنا جو ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے بھی لوگ نہ سوچ چکے ہیں، اور وہ لوگ مس کنسیپٹ اپنے ذہن سے نکالنا جو نسلوں سے نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ پڑے رہے ہیں اور ادھر کی رہ گئے ہیں، اور وہاں سے اس کنویں سے نکلنا ہی نہیں اس میڈک نے، اور کنویں سے باہر نکل کے اس نے دیکھا ہی نہیں ماحول کیسا ہے، جنگل کیسا ہے، ہریالی کیسی ہے، جانور کیسے ہیں، اور ہمتیں کیسی ہیں، اور شیر کی کریکٹرسٹکس بھی اس نے اسٹڈی نہیں کی. اس نے شیر کو دیکھا ہی نہیں حکومت کرتے، وہ کنویں میں بیٹھ کے بس یہی تنقیدیں کرتا رہا، معاشرہ نہیں اچھا، لوگ نہیں اچھے، جنگل کی ہریالی نہیں اچھی، شیر نہیں اچھی، اس کی کارکردگی نہیں اچھی، یہ مینجمنٹ نہیں صحیح کر رہا. تو ایک کنویں میں بیٹھ کے جب ہم ساری چیزیں مینج کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارے ایسے ہی کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں. If we want to be achieve big, if we want to be do our aim into reality, then we should to be work hard. Enough work hard. If we fall 100 times, then we will to be started. And then the second thing, motivation is also necessary for first step. آج کی ہماری گفتگو یہ ہے کہ یہ بہت کامیابی کا سفر جو ہوتا ہے بہت لمبا سفر ہوتا ہے. اس میں راتوں کی، دنوں کی، گھنٹوں کی، سالوں کی، صدیوں کی محنت انوالو ہوتی ہے. وہ ایک ایک منٹ جو ایک ایک ڈیفینیشن یاد کر کے آتے ہیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک شعر یاد کر کے آگے انسان پہنچتا ہے، پھر جا کے وہ ایکسپرٹ بنتا ہے اس کام میں، پھر جا کے وہ اپنے سگنیچر کو آٹوگراف میں کنورٹ کر پاتا ہے. لیکن یہ تو بہت لمبا سفر ہے. اگر انسان اس سفر پہ صبر نہ کرے اور حوصلہ نہ کرے تو یہ اس منزل تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج کی ہماری مختصر گفتگو یہی تھی کہ کامیابی ایک لمبا سفر اور حوصلہ ریکوائر کرتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.